Assalamu alaikum, dear viewers, especially dear students. This is me, Tanveer Ahmed. I am going to deliver a lecture today for class 11th. Subject is education. And today we will discuss informal agencies of education. In the informal agencies of education, firstly we have to discuss about home or family. گھر یا خاندان کے متعلق آج ہم نے بات کرنی ہے. جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے مذہبی اداروں کی بات کی، یعنی کہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بہت ساری انسٹیٹیوشنز کے ذریعے دی جاتی ہے، چاہے اسکول ہو، مذہبی ادارہ ہو، ریڈیو ہو، ٹی وی ہو یا گھر ہو. تو آج ہمیں دیکھنا ہے ہوم اور فیملی، گھر یا خاندان کا کیا رول رہتا ہے ایک فرد کی تعلیم میں، ایک شخص کی تعلیم میں، ایک بچے کی تعلیم و تربیت میں گھر کا کیا رول رہتا ہے، گھر کا کیا کردار رہتا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو، ہوم اور فیملی از دا اولڈسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ انفارمل ایکٹیو ایجنسی آف ایجوکیشن. یہاں پہ یہ لکھا گیا ہے جو گھر ہے یا جو خاندان جس کو کہہ سکتے ہیں، از دا اولڈسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ انفارمل ایکٹیو ایجنسی آف ایجوکیشن. بہت پرانا ادارہ ہے خاندان یا گھر، ایک بہت پرانا ادارہ ہے تعلیم کا. یعنی کہ اگر دوسرے لفظوں میں ہم کہیں، بچے کی تعلیم پہلی انیشل بیسک ایجوکیشن اس کی گھر سے شروع ہوتی ہے. تو اس میں بچے کی تعلیم میں گھر کا ایک اہم اور مضبوط کردار ہے. اگر بچے کی تعلیم و تربیت گھر سے اچھی ہو جائے گی تو باہر جا کے، اسکول جا کے یا باقی انوائرمنٹ میں جا کے بچہ اچھے کردار وہاں پہ دکھائے گا، ڈسپلے کرے گا اچھے کردار ہی. اگر وہاں پہ بچے کی نشو و نما یا بچے کی تعلیم تربیت میں کوئی اللہ نہ کرے منفی کچھ آ جائے، یعنی کہ بچے کی تعلیم و تربیت نگیٹیوٹی کی طرف جائے، تو وہ بچہ باہر جا کے نگیٹیوٹی ہی میں ہی پھر وہاں دکھاتا ہے، نگیٹیوٹی ہی دکھاتا ہے. یعنی کہ تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خاندان کا یا گھر کا ایک اہم کردار رہتا ہے، بچے کی تعلیم و تربیت میں ایک اہم کردار رہتا ہے. It is the foundation of all social organizations. جو کوئی بھی سوشل آرگنائزیشن ہیں، سماجی انجمنیں ہیں، سب کچھ انسان اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے. سب کچھ انسان اپنے گھر سے ہی سیکھتا ہے. It is the foundation. یہ بالکل ایک بنیاد ہے، سماجی انسٹیٹیوشنز کی یہ بنیاد ہے. یعنی کہ بنیادی طور پہ ہی جو کچھ بچہ وہاں گھر سے سیکھتا ہے تو اس کی نشو و نما اسی اینگل سے پھر ہوتی ہے. In the words of Ballard, who is an educationist, he says, family is the original social institution from which all other institutions developed. Ballard says that family is the original social institution. جو گھر ہے یا خاندان ہے وہ ایک original social institution ہے. Original social institution means is the basic social institution. جو بنیادی سماجی ادارہ جو ہے، یعنی کہ جس میں ایک بچے کی شخصیت پرورش پاتی ہے، وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، خاندان سے شروع ہوتی ہے. باقی جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہے ان کی پرورش اسی اینگل سے ہوتی ہے جس اینگل سے بچے کی پرورش گھر سے ہوئی ہو. Family plays a very important role in the education of the child. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، جو فیملی ہے، گھر ہے، خاندان ہے، بچے کی تعلیم و تربیت میں اس کا ایک اہم اور مضبوط کردار رہتا ہے. بہترین کردار اس کا رہتا ہے بچے کی تربیت میں. یعنی کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو تعلیم و تربیت سے آراستہ، اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ہو تو ہمیں گھر سے ہی شروع کرنا ہے، خاندان سے ہی شروع کرنا ہے. چونکہ خاندان کا، گھر کا
گھر کے ماحول کا ایک بچے پہ بہت زیادہ اثر رہتا ہے. جو کچھ بھی وہ گھر میں سیکھتا ہے آگے جا کے وہ وہی ایکٹیویٹیز، وہی باتیں، وہی حرکتیں کرتا ہے. پھر یعنی اگر گھر میں اس نے اچھی حرکتیں سیکھی ہو، اچھی باتیں سیکھی ہو، اچھی تعلیم سیکھی ہو، تو آگے جا کے وہ اچھی باتیں دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھی باتیں کرتا ہے. اچھی تعلیم اگر اس نے سیکھی ہو تو آگے جا کے وہ اچھی تعلیم دوسروں کو دیتا ہے، اچھے لحاظ سے بات کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے پھر بات کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے. اگر اس نے اچھی باتیں وہاں پہ اور اچھی نصیحتیں وہاں گھر سے سیکھی ہو. تو یہ میں کہوں گا یہاں پہ کہ گھر کا ایک اہم کردار رہتا ہے ایک بچے کی تعلیم و تربیت میں. اگر ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ جس طرح سے ہم ایک بلڈنگ کو، ایک سٹرکچر کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد ڈالتے ہیں. جتنی بنیاد مضبوط ہو اتنی بلڈنگ پھر مضبوط ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بچے کا کردار، یعنی کہ بچے کا کردار جب بنتا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ گھر ہے، خاندان ہے. بنیاد اس کا گھر ہے، اس کا خاندان ہے. جس طرح سے اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں جس طرح کا ماحول ہو اسی طرح کا ماحول پھر وہ جا کے ڈسپلے کرتا ہے، دوسرے بچوں کو بھی دکھاتا ہے. اسی لیے ہر ایک گھر کا، خاندان کا ماحول ہونا اچھا لازمی ہے. ماحول اچھا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو ہم بتا رہے تھے، جو کچھ ہم کہہ رہے تھے ہوم اور فیملی کے بارے میں. یعنی کہ تعلیم و تربیت میں خاندان کا یا گھر کا ایک اہم کردار رہتا ہے بچے میں. تعلیم و تربیت کے بہت سارے ذریعے ہیں، تو یہ جو گھر یا خاندان ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے تعلیم و تربیت کا. تو تعلیم و تربیت بچے کی تعلیم اور بچے کی تربیت میں گھر کا اور خاندان کا ایک اہم کردار رہتا ہے. جتنی اچھی تعلیم وہ گھر سے سیکھے اتنا ہی بہتر ہے، اتنا ہی اچھا ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف دا پرسنالٹی آف دا چائلڈ. It is the foundation for the development of the personality of the child. So, home or family plays an important role in educating the child. As an agency of education, تعلیم کا ایک ذریعہ ہونے کے ناطے گھر کا اور خاندان کا ایک بہت کردار رہتا ہے، ایک اہم کردار رہتا ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں. I hope you would have understood this lecture. Thank you.